اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کو ادا کرو ان کا مال، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور ان کو بدل کر نہ دو گھٹیا مال اچھے کے بدلے میں، ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور نہ کھاؤ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر، انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بڑا گناہ ہے، یعنی یتیموں کا مال کھانا، اپنے مال کے ساتھ ان کا مال ملا کے اس کو کھا جانا، یہ بڑا گناہ ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تم ڈرتے ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے یتیموں میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، بس تم نکاح کر لو جو تمہیں عورتیں اچھی لگیں، یعنی عورتوں میں سے تو جو تمہیں اچھی لگے نکاح کر لو، مثنیٰ دو دو، وثلاثہ تین تین، ورباع چار چار، یعنی چار تک نکاح کرنے کی بیک وقت گنجائش ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، بس اگر تم ڈرتے ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے، عام طور سے یعنی دو بیویاں یا تین یا چار ہوں تو انصاف ضروری ہے، سب کے درمیان میں برابری، انصاف۔ اور اگر تمہیں اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، فواحدۃ، تو پھر صرف ایک ہی سے نکاح کرو، ورنہ یعنی دو یا تین نکاح کر لیے اور انصاف نہ کیا تو پھر بڑا سخت خطرہ ہے۔ او ما ملکت ایمانکم، اور یا صرف اپنی باندیوں پر ہی اکتفا کرو، یعنی اگر ایک کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکتے یا ایک کے بھی حقوق ادا نہیں کر سکتے تو پھر باندی، پہلے زمانے میں جس باندیاں ہوا کرتی تھی ان کو خرید کے لے آتے تھے تو ان کے اتنے زیادہ حقوق نہیں ہوا کرتے۔ ذالک ادنی الا تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم ایک طرف نہ جھکو، یعنی ایک ہوگی تو پھر یک طرفہ یعنی فیصلہ نہیں ہوگا، تو یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم نہ جھکو، یعنی ایک طرف نہ جھکو، یعنی جب ایک ہوگی یا صرف باندھی ہوگی تو پھر ظاہر انصاف ہی ہوگا۔ یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے۔ یہ سورۃ النساء شروع ہوئی ہے تو شروع میں یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر تھا، پھر حضرت اماں حوا کی تخلیق کا ذکر کل تفصیل سے، تو ایک پہلی آیت کے آخر میں ایک بات آئی تھی واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ تم اللہ سے ڈرو جس کے وسیلے سے تم سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے، یعنی اللہ کے واسطے سے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو بھی اللہ کے لیے ایسا کر دو، اللہ کے لیے، تو اللہ سے ڈرو۔ دوسری بات آئی تھی والارحام، قرابت داری سے ڈرو، چونکہ آگے رشتہ داروں کے حقوق بیان ہو رہے ہیں، یعنی بیویوں کے حقوق ہیں، یتیموں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اور اس کے بعد وراثت کے معاملات ہیں، یہ صرف اسی صورت میں ہے، وراثت تفصیل سے بیان ہوئی ہے، سب کا کس کو کتنا حق ملے گا، وہ اگلے صفحے پر اگلے رکوع میں وہ تفصیل آ رہی ہے وراثت کی۔ تو اس لیے آیت کے شروع میں ہی اللہ نے
بتلا دیا کہ بھی قرابت داری سے ڈرو، رشتہ داری سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ کہ رشتہ داری کا خیال رکھو، یعنی اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے تم سے، قرابت داری میں، رشتہ داری میں، تو اس سے ڈرو، یعنی صلہ رحمی کرو، قطع رحمی سے بچو۔ حدیث میں آتا ہے جو یہ قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے، کہ جو رشتہ داری کو جوڑے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے جوڑے گا، اور جو رشتہ داری کو ختم کرے گا یعنی صلہ رحمی نہیں کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیں گے۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن یہ صلہ یعنی قرابت داری، رشتہ داری پکارے گی، یا اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑا تو اپنی رحمت سے اس کو توڑ دے۔ تو اس لیے یہ رشتہ داری اور صلہ رحمی بہت ضروری ہے دین میں۔ رشتہ داروں سے تعلقات یہ ہمارے اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ ہم آپس میں رشتہ داروں کے حقوق پہ، باقی کسی مذہب میں نہیں ہے۔ یہ جو ہمارا خاندانی نظام ہے یہ اسی صلہ رحمی کی برکت سے ہے۔ باقی یورپ میں دوسرے جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں کوئی اس کا خیال نہیں، رشتہ داری کا کوئی، ان کو باپ کا ہی پتہ نہیں کون ہے ہمارا باپ، کون چچا، کون تایا، بس بچہ جوان ہوا اور بس کسی عورت کو لیا اور نکل گیا، ان کے نہ کوئی خاندانی نظام ہے نہ کوئی سلسلہ۔ تو یہ اسلام میں ہے، خاندانی نظام ہے، صلہ رحمی ہے، ہر ایک کے حقوق بدلے، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا، سب کے حقوق بیان ہوئے، اور اس صورت میں آگے انشاءاللہ تفصیل سے حقوق آئیں گے۔ تو شروع میں یہ بتلا دیا کہ رشتہ داری سے ڈرو، رشتہ داری کے معاملے میں ڈرو۔ اب یہ بھی ایک حدیث میں آ گیا جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، اور جو قطع رحمی کرتا ہے اللہ اس کی عمر اور اس کے مال سے برکت ہٹا دیتے ہیں، اس کے مال میں اور اس کی عمر میں کمی آ جاتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھی یہ جو رزق اور عمر تو ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہے تو یہ کیسے کم ہوتی ہے؟ تو علماء نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ تقدیر دو قسم کی ہے، ایک تقدیر مبرم، ایک تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم تو وہ ہے جو یعنی کسی کے ساتھ مشروط نہ ہو، یعنی طے شدہ پکی ٹھکی۔ ایک تقدیر معلق ہوتی ہے کہ اس کو کسی کے ساتھ مشروط کر دیا جاتا ہے، مثال کے طور پر اگر یہ ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا، ایسا کرے گا تو ایسا نہیں کرے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ اب مثال کے طور پر کسی آدمی کی اللہ نے 80 سال عمر لکھ دی، لیکن اس کو مشروط کر دیا صلہ رحمی سے، بھی اگر یہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا تو اس کو 80 سال ملیں گے، اور اگر اس نے صلہ رحمی نہیں کی تو اس کو 60 پر یا 50 پر اس کا یعنی کام تمام کر دیا جائے گا۔ ایسے رزق اللہ نے لکھ چھوڑا بھی اس کو اتنا ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ صلہ رحمی کرے۔ اگر اس نے صلہ رحمی نہ کی تو اس کا یہ جو اس کی مقدار رزق لکھا گیا تھا اس میں سے آدھا کر دیا جائے گا، آدھا نہیں دیا جائے گا اس کو۔ یہ بھی ایک جواب دیا علماء نے کہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کے ساتھ رزق کو مشروط کر دیا، صلہ رحمی کے ساتھ عمر کو مشروط کر دیا۔ اب دیکھو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مال میں بھی برکت ہو جائے، ہر بندہ چاہتا ہے عمر میں بھی برکت ہو جائے، برکت والی عمر۔ تو ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سب سے پہلے اپنے والدین ہیں، بچہ بڑا ہوتا ہے سب سے پہلے اس والدین کے حقوق ہیں سب سے زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک صحابی نے کہ یا رسول اللہ میں اپنا مال خرچ کروں
تو میرے مال کے سب سے زیادہ مستحق کون ہیں؟ فرمایا والدین، تیرے والدین سب سے زیادہ مستحق، پہلے والدین کا خیال رکھیں ہر لحاظ سے۔ پھر بہن بھائی ہیں، تو یعنی جیسے بڑے ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو گئی، کسی کا کاروبار اچھا چل جاتا ہے، کوئی بیچارہ کمزور رہ جاتا ہے۔ اب جو کمزور ہیں بہن بھائی ہیں، ان کا خیال رکھنا ہر لحاظ سے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، یہ صلہ رحمی۔ پھر اسی طرح ایسے قرابت دار ہے، چچا ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، ان کا خیال رکھنا۔ پھر ایسے ہی ہمسایوں کا خیال رکھنا۔ تو یہ تمام یعنی قرابت داری میں ہے، تو ان کا خیال رکھیں گے۔ دیکھو ایک شعر پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر روبی۔ انسان خیر خواہی اور ہمدردی کے لیے پیدا کیا۔ عبادت ہی اگر مقصود ہوتی تو عبادت کے لگ بھگ فرشتے لا تعداد ہے۔ اب جو فرشتے ہیں صرف عبادت کرتے ہیں، ان کو ایک دوسرے کے حقوق کا کچھ پتہ نہیں، کیونکہ ایک دوسرے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو، نہ کوئی ایک دوسرے کی وہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ ان کی کوئی ضروریات۔ انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے، ماں باپ بچوں کے محتاج، بچے ماں باپ کے محتاج، بہن بھائی ایک دوسرے کے محتاج۔ اب ان کی ایک دوسرے کی ضرورت پورا کرنے میں اللہ نے اجر و ثواب رکھ دیا۔ اب ماں ہے، اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی، بے ماں راضی رکھو جنت اس کے قدموں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ صرف یعنی حقوق اللہ کو چھوڑ کر نہیں، حقوق اللہ کو ادا کرتے ہوئے پھر اپنی ماں کی بھی خدمت کرنی ہے۔ سب سے پہلے اللہ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ، سب سے پہلے اللہ کا حقوق اللہ ہے، پھر ماں باپ ہیں۔ اب باپ کو جنت کا دروازہ قرار دے دیا ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ باپ راضی ہے، یعنی اللہ کے حقوق ادا کرتے ہوئے باپ کو بھی خوش رکھنا، باپ کے حقوق ادا کرنا جائز امور میں۔ ہاں اگر ناجائز کام کا حکم دیں پھر نہیں، پھر اللہ کا حکم مقدم ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالقہ، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں اللہ کی نافرمانی میں، کہ اگر وہ ناجائز کام کا حکم دے تو پھر اس کو نہ مان، لیکن پھر بھی سختی نہیں ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا، اگر ماں باپ تمہیں مجبور کریں شرک کرنے پر تو ان کی بات نہ مانو، لیکن ساتھ ہی فرما دی پھر بھی ان کو اپنے ساتھ رکھو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا، دنیا میں تو ان کو اپنے ساتھ ہی رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ یہ مجھے شرک پر آمادہ کرنا ہے اب ان سے جدا ہو جاؤ، اب ان کو نکال دو گھر سے، ایسے نہیں ہے۔ یعنی وہ ناجائز کام کا حکم بھی دے رہے ہیں تو وہاں بات نہ مانی جائے، لیکن نرمی سے ان کو سمجھا دیا جائے بھی یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن پھر بھی صلہ رحمی ان کے ساتھ پھر بھی کرنی، یعنی پھر بھی ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں، ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں، پیار محبت سے، بلکہ ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ وَرَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے بچپن کو یاد رکھ کر کہ اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، بچپن میں ہمارے ساتھ کیسے ہمیں پالا ہے، ہماری پرورش کی ہے، تو اے اللہ تو بھی ان پر رحم فرمائے، شفقت فرمائے۔ تو یہ ہے صلہ رحمی بہت ضروری ہے۔ اسلام میں صلہ رحمی کے بہت زیادہ یعنی فضائل آئے ہیں، اور قطع رحمی کی بڑی سخت وعیدیں آئیں، جیسے حدیث میں ہے اب لیلۃ القدر کی رات، بخشش کی رات، فرمایا سب کی بخشش ہو جاتی ہے لیکن 4 شخص ایسے ہیں جن کی بخشش لیلۃ القدر میں بھی نہیں۔ تو ایک تو جو شراب کا عادی ہو، والدین کا نافرمان ہو، اور قطع رحمی کرنے والا ہو، اور حسد بغض کی نہ رکھنے والا، تو یہ 4 شخص ایسے ہیں ان کی بخشش نہیں ہے، والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہے لیلۃ القدر میں بھی، چاہے ساری رات عبادت کرتا رہے لیکن اس کی بخشش نہیں ہے جب تک والدین کے حقوق کی ادائیگی نہ کرے۔ ایسی قطع رحمی کرنے والا ہے اس کی بخشش نہیں۔ ہاں صلہ رحمی شروع کر دے، قطع رحمی سے توبہ کر لے، پھر بخشش۔ تو اس کے آخر میں فرمائے ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، یعنی اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ آج ہم صلہ رحمی کریں گے تو ہمارے ساتھ صلہ رحمی ہوگی،
ہم والدین کے حقوق کی ادائیگی کریں گے تو آگے ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، تو اس لیے صلہ رحمی ضرور۔ دوسری آیت میں فرمایا وآتوا الیتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، کہ یتیموں کے مال کو ادا کرو۔ چونکہ اب جیسے چھوٹے بچے ہیں، ان کے والد فوت ہو گئے، مال چھوڑ کر گیا ہے، اب حکم یہ ہے کہ ان کے جو بڑے ہیں، کوئی بڑا بھائی ہے یا چچا تائے ہیں، اب ظاہر ہے وہ چھوٹے بچے ہیں، یتیم اپنے مال کو نہیں سنبھال سکتے، تو حکم یہ ہے کہ وراثت عام طور سے یہ بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے، وراثت تقسیم نہیں کرتے، بس چلتے رہتے جی، بعد میں بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ بھئی جب کفن دفن کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے وراثت کی تقسیم، جس کا جتنا حق ہے سب کو دیا جائے۔ تو اب جو بڑے ہیں ان کا حقوق تو اسی وقت ادا کر دیے جائے، یا تعین ہو جائے بھی فلاں چیز فلاں کی۔ اب جو چھوٹے بچے ہیں، اب ان کو وہ تو اپنا مال سنبھال نہیں سکتے، نابالغ بچے ہیں، کم ناسمجھ ہیں، اب اس پر کسی کو ولی مقرر کیا جائے گا، کسی بندے کو رشتہ داروں میں سے، بھی تو ان کا ذمہ دار ہے، کوئی بندہ ان کی ذمہ داری لے لے، ان کے مال کو اپنے پاس رکھ لے۔ اب مال تو رکھ لیا، اب یہ ہے کہ اس کا خیال بھی رکھنا ہے اور اس کی ادائیگی بھی کرنی ہے۔ تو یہ حکم ہے کہ ان کے مال کو، جو ان کا مال جس پر تمہیں مقرر کیا گیا ہے، یہ جو یعنی یتیموں کے مال کے سرپرست بنتے ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کے مال کو پورا پورا ادا کر دو، ایسی وراثت میں ان کو پورا پورا حق دو جو ان کا بنتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یعنی ایسا نہ ہو کہ اچھا مال خود رکھ لو، گھٹیا ان کو دے دو۔ مثال کے طور پر زمین یا جائیداد ہے، جیسے دیہاتوں میں زمینیں ہوتی ہیں، کوئی اچھی کاشت کے اعتبار سے اچھی ہے، کوئی کاشت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، چونکہ زمینوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو جو کاشت کے اعتبار سے اچھی ہے پانی وہ خود رکھ لو، یتیموں کے لیے وہ مقرر کر دو، چونکہ اب وہ تو بچے ہیں، ناسمجھ ہیں، اب وہ تو اپنے حق کا مطالبہ کر نہیں سکتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب تم اچھا مال اپنی طرف رکھ لو اور گھٹیا ان کو دے دو۔ یہ جیسے کوئی دکانوں کی تقسیم ہوتی ہے یا مکان کی تقسیم ہو رہی ہے، بھی فرنٹ اپنے پاس رکھ لیا، ان کو پیچھے سے دے دیا، تو ایسا نہ کرو، برابری، جو ان کا جتنا حق بنتا ہے وہ دو۔ عام طور سے اس پہ یہ بہت بڑی خرابیاں، اب بچے جب یتیم بچے ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، تو بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے چچے تائے نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، اکثر یہی کہتے ہیں جی انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، اچھا اپنے پاس رکھ لیا، ہمیں گھٹیا دے دیا، عام طور سے یہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ایسا نہ ہو کہ ان کو گھٹیا دو اور اب اچھا رکھو، بلکہ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ بھئی وہ یتیم ہیں ان کو اچھا دے دو، آپ تو چونکہ کما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا، تو کوشش تو یہ ہے کہ یتیموں کے لیے اچھا رکھو، اپنے لیے گھٹیا رکھ لو۔ اور آخری درجہ یہ ہے کہ کم از کم برابری ہو، یعنی جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہ ان کے لیے پسند، جو اپنے لیے ناپسند ہے وہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی آدمی ایمان والا بن نہیں سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے ناپسند ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند ہو، یہ ایمان۔ تو اگر ایسا نہیں ہے اپنے لیے اچھا اور دوسرے کے لیے گھٹیا، تو یہ ایمان والا ہے ہی نہیں، ایمان والے کی شان ہی نہیں ہے یہ کہ دوسرے کی، تو ایمان والے کی شان تو یہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے۔ اور آخر میں فرما دیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، کہ یتیموں کے مال کے ساتھ اپنا مال ملا کر ان کے مال کو نہ کھاؤ۔ شروع میں تو بڑی سختی فرما دی تھی کہ ان کا مال ملانا ہی نہیں، علیحدہ رکھنا، لیکن اگلی آیات میں آیا ہے کہ ان کے مال کو ملا تو لو، چونکہ پھر اگر علیحدہ علیحدہ کھانا پکے، علیحدہ علیحدہ اس سے زیادہ خرچہ ہوگا، تو پھر آگے یہ آیت منسوخ ہو گئی تھی، آگے آ رہا ہے کہ ان کے مال کو ملا لو، لیکن یہ ہے کہ ان کا حق پورا پورا ادا کرو۔ پھر آخر میں فرمایا کہ ان کے مال کو کھانا یہ بڑا گناہ ہے،
قرآن کی آیت میں ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلماً وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، جہنم کی۔ اللہ حفاظ فرمائے۔ باقی تفصیل آئیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم حبب الینا الایمان وزینه فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اللهم اجعلنا من الراشدین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔